क्या हाल है? Good sir. जबरदस्ती वालों देखा खड़ा होने लगता मैं किसी भी वक्त यू टर्न ले सकता। अच्छा चलो आप में से ज्यादातर आई एस ह्यूमन इंजीनियरिंग रेज योर हैंड्स इंटरेक्टिव सेशन ले रहे हैं कब अच्छा नीचे करें। इसका मतलब है कि ये there's a good chance कि आप मुझे नहीं जानते होंगे। रेज योर हैंड्स अगर आपको पता है मैं कौन। तो आपको कैसे पता है? YouTube. DJ skills. Fiverr. हाँ YouTube sir. DJ skills. अच्छा आप में से कितने हैं जिनको मिला नहीं? हैंडफुल नंबर है। Even though I feel sorry for you. ठीक है। बात करेंगे तो जान पहचान होगी ना। ऐसे थोड़ी पता लगेगा कि कौन कौन है कौन कौन। मुझे यहाँ पे ये बुलाया क्या है कि मैं फ्रीलांसिंग के बारे में बात करूँ। टर्न्स आउट कि मैं बहुत सारे फैसेट्स को टच करूँ अपनी कन्वर्सेशन में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि फ्रीलांसिंग तो इट्स जस्ट दी वन एस्पेक्ट जो कि किक ऑफ कर गई एमिड कोविड-19। आप लोगों को भी मुझे देखने का इत्तेफाक 2020 में या 21 में हुआ से पहले नहीं हुआ होगा। क्या मैं सही समझूं? नहीं होगा ना पहले इत्तेफाक। तो कोरोना ने जहाँ पे इतनी तबाही फेरी है वहाँ पे कुछ फायदे भी करा दिए। मैं एक बात बोलता हूँ कि इसने हमें वो जो पैरेलल यूनिवर्स जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता था कि और भी पैरेलल यूनिवर्स है, मुझे तो लगता है कि ये इंटरनेट ही पैरेलल यूनिवर्स है जिसमें आप सोशल नेटवर्किंग भी करते हो, जिसमें आप काम भी करना शुरू हो गए, जिसमें ई कॉमर्स भी है, जिसमें स्किल रेंडरिंग सर्विसेज भी हैं एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आने वाले वक्तों में पता नहीं शादियां भी इंटरनेट में ना होनी मतलब सब कुछ तो वर्चुअल। ऊपर से उसने नाम रख दिया मेटा फेसबुक के बाद, वो तो वर्चुअली खेलने के मूड में भाई। तो मेरी जो कन्वर्सेशन होगी आपसे वो प्राइमरली फोकस्ड होगी मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि अगर आप मुस्तकबिल को फोर्सी कर लोगे तो यू विल बी द फर्स्ट। मैं हमेशा इस बात का एडवोकेट रहा हूं, ये पता किधर से कॉपी पेस्ट करके सब कुछ लगाया था। The reason why I was able to get this far was because I was first. इस फर्स्ट को जो कन्वर्सेशन है ना, इसमें फर्स्ट का लफ्ज काबिल गौर है और काफी देर तक चलाऊंगा मैं। एक एवरेज स्टूडेंट जो कि इतना नालायक है, जिसके मैट्रिक में 486 मार्क्स से 850 में से 1992 में, ये जो वर्ल्ड कप अब हो रहा है, मैंने अपनी किताब में सीखना सीखो में जिक्र किया हुआ है, ये जो वर्ल्ड कप अब हो रहा है एक वर्ल्ड कप 1992 में हो रहा है।
اور میری پریفرنس یہ تھی کہ ورلڈ کپ دیکھ لو, صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے, آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں وائٹ بال کرکٹ ہو رہی ہے, میٹرک تو اگلے سال بھی بھائی دے. تو یہ سوچ تھی اس زمانے میں. سب من موچی آدمی جو ہمیشہ سے خود جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے. I think if there are people in this hall جو خود سوچنے کی جسارت رکھتے ہیں, خود فیصلہ لینے کی ہمت رکھتے ہیں, ان کے کامیابی کے چانسز ایک ایسے انڈیویجول جو کہ اسکرپٹڈ لائف یا پرووائڈڈ اسکرپٹ کو لے کے چلتا ہے, میں خیال میں کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہے. فری لینسنگ اس زمانے میں, جس زمانے میں میں نے اسٹارٹ کی, I was laid off from my job. میں کہا باہر نکل جا, تجھے بولنا نہیں آتا. وہاں سے being a back bencher, جتنے بھی بیک بینچرز بیٹھے ہیں ان کو سلام. پہلے چپ کر کے بیٹھے ہوئے دبے ہوئے سیٹ کے نیچے. جو میں نے ان کا ذکر کیا تو ہاں بالکل I feel the audacity here. میں بیک بینچر پیچھے بیٹھ کے اپنے فیوریٹ ٹیچرز کے اسکیچز بناتا تھا پینسل سے. تو جو ٹیچر اچھی ہوتی تھی اس کے تو بڑے پیارے اسکیچ بنتے, جو سر جو ہیں وہ ڈانٹتے ڈھونڈتے تھے, پڑھنا تو ہم نے تھا نہیں, تو ان کا اوپر والا حصہ تو انہیں کا ہی ہوتا, نیچے والا حصہ ان کا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ مجھے اوپر سے ستم ظریفی تم لوگوں نے کیمرے بھی آن کر, ہر جگہ پہ جا کے کہتا ہوں کیمرے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو, بات کرنے دو کھل کے. اچھا جس کو نہیں چاہو گے تو وہ موبائل اٹھا لو. اچھا ٹھیک ہے. سو آئی ایزیوم کہ آج میرے انسٹاگرام میں کافی جگہوں پہ ہاں میں نے پتا تھی آئے کس واسطے, سمجھتا ہوں میں ادھر سے آیا. یہ 10ویں یونیورسٹی ہے میرے روڈ شو کی, اور آخر کار کل میں نے سوشل میڈیا پہ یہی لکھ دیا غصے میں آ کے کہ پڑھنے بھی آتے ہو, سیکھنے بھی آتے ہو, کہ صرف سیلفی کھینچنے آتے ہو. تو تم لوگ کیا کرنے آئے ہو؟ سیلفی لے لیتے, سیکھنے آئے سر. اچھا پڑھنے والے کتنے؟ ماشاءاللہ علی صاحب آپ نے مجھے اتنی دور بلایا. سیلفی والے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, نہیں آج نہیں ہو. انہوں نے منع کیا, میں نے کہا آج ٹائم نہیں ہے. میں نے مذاق کروں, انہوں نے ایسا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ نہ سمجھو. سو ایز اے بیک بینچر میں اسکیچز بناتا تھا. اسکیچ بناتے میری گرافک ڈیزائننگ اچھی ہو گئی. گرافک ڈیزائننگ کے بعد جناب جو مجھے, میں جاب بھی ایز اے گرافک ڈیزائنر کرتا ہوں, انہوں نے مجھے نکال دیا. انہوں نے کہا تمہیں کام نہیں آتا, تمہیں بولنا نہیں آتا. یہ بات ہوگی 2002 کی, اور تب تک میں کر رہا تھا ساتھ ساتھ کام. مجھے کسی دوست نے, بھلے دوست نے بتایا کہ فری لانس مارکیٹ پلیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جہاں پہ جا کے تم اپنی سروسز بیچ سکتے ہو اور پیسے کما سکتے ہو. تو میں نے سائن اپ کیا تھا elance.com پہ. آج نہیں ہے وہ ویب سائٹ. اس کے ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ تھی rentacoder.com, وہ بھی آج نہیں ہے. ان دونوں ویب سائٹس پہ کام کرنا سٹارٹ کیا اور اپنی گرافک ڈیزائننگ سروسز بیچنا شروع کی, لیکن کام ہی نہیں آتا تھا. اچھا غور کرنا, آپ یہ جو بات میں بول رہا ہوں نا کہ میں نے اپنی سروسز بیچنا شروع کی اور مجھے کام ہی نہیں آتا تھا, آپ میں سے یہ بہت سالوں کی درگھٹنا ہوگی, ہاں یا نہ؟ آپ فری لینسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, کہ اگر آپ میرے یوٹیوب کو دیکھ رہے ہو یا ڈیجی اسکلز کو دیکھ رہے ہو, لیکن آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہو, ریز یور ہینڈز. یہ بھی بڑا ہینڈ فل نمبر ہے. انشاءاللہ یہاں سے جانے سے پہلے کوشش کروں گا کہ مینٹوس کھائے بغیر تمہارے دماغ کی بتی ضرور جلا لے جاؤں, تاکہ تم لوگ کچھ آؤٹ آف باکس سوچنا شروع کر دو. کیونکہ اگر وہی ریٹ ریس فالو کرو گے نا, اس ریٹ ریس میں تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اس ریٹ ریس سے تھوڑا ہٹ کے کام کرو گے تو عین ممکن ہے کامیاب ہو جاؤ. میں نے elance اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سائٹ کیا بولی, خالی سیلفی کے لیے نہیں سن رہے, rentacoder.com, وہاں پہ اپنی پروجیکٹس میں بلڈ کرنا شروع کر دیا. پرائمرلی لوگو ڈیزائن, گرافک ڈیزائننگ اینڈ پروجیکٹس پہ نہیں کام ملا. اس کے بعد ایک سائٹ تھی itmoonlighter.com. IT Moonlighter پہ رمضان کا وقت تھا, اس سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا کریش کورس کیا, کریش کورس کمیونیکیشن اسکل کا. سائٹ تھی lynda.com. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوں, ظاہر ہے آپ کو کروسیرا کا بھی پتا ہوگا اور آپ کو udemy.com کا بھی پتا ہوگا. ریز یور ہینڈز اگر کوئی ایسا ہے جس کو
Raise your hands اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو Coursera یا Udemy کا نہیں پتا. یہ بھی ہے. یہ ایک ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہے, اور اگر آپ جائیں اور کوئی بھی اسکل آپ سیکھنا جو چاہتے ہیں سرچ کریں تو آپ لیفٹ سائڈ پہ ایک فلٹر ملے گا, اور اس میں پرائس کا فلٹر ہے, اس کو آپ فری کا فلٹر ایکٹیویٹ کروا دیں تو آپ اسکل مفت میں سیکھ سکتے ہیں, جو بھی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہو, آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہو, آپ انجینئرنگ کر رہے ہو تو آپ ریوٹ آٹو کیڈ سیکھنا چاہتے ہو, آپ کانٹینٹ رائٹنگ سیکھنا چاہتے ہو, آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہو, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہو, کچھ بھی کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ فری میں آسانی سے انٹرنیشنل انسٹرکٹر سے سیکھ سکتے ہیں. تو آج جا کے سب سے پہلی گزارش میری یہ ہے کہ udemy.com UDEMY موبائل پہ بے شک لکھ لو اپنے, یا کچھ سے ہے تو اس کو سیو کر لو, وہاں پہ جا کے سرچ کرو اسکل سیٹ جو سیکھنا چاہتے ہو, اور اس میں پرائس کے کالم میں فری کا جو ریڈیو باکس یا چیک باکس ہے اس کو ایکٹیویٹ کرو, اور جو سیکھنا چاہتے ہو وہ سیکھ جاؤ. ٹھیک ہوگی یاد بات؟ یس سر. اچھا, میں نے کون سے کورس میں انرول کیا؟ اس زمانے میں Udemy نہیں تھا, لیکن اس زمانے میں تو گوگل بھی نہیں تھا, اور اس زمانے میں تو جناب یوٹیوب بھی نہیں تھا. ہم بات کریں ویمیو کی, ہم بات کریں یاہو ایز اے میجر سرچ انجن, یا GoTo.com. تو Lynda.com, وہاں سے جا کے میں نے پیڈ کورس کیا تھوڑا سا کمیونیکیشن اسکل کا. جب وہ کمیونیکیشن اسکل میں نے سیکھ لی کہ بات کیسے کرنی ہے, I learned how to talk. کیونکہ کمیونیکیشن اسکل سے ریلیٹڈ میں ایک بات بولوں گا, اور یہ بات آپ کے گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ذہنوں میں نقش ہو جائے یہ بات. اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے نا تو آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے, اور اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کی بات دل سے اتر جاتی ہے. یہ دل میں اترنے کا اور دل سے اترنے کا جو فن ہے, this is what you call communication skill, and that is what everybody needs to learn. Communication skill یہ بھی ہے کہ آپ concisely کتنا بول سکتے ہیں, communication skill یہ بھی ہے کہ آپ سنتے کتنا, communication skill یہ بھی ہے کہ آپ کا انداز بیان کیسا ہے, آپ لکھ کیسا سکتے ہیں. اور لکھنے کے معاملے میں آپ لوگ بلیسڈ ہیں. ہمارے دور میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں پہ ہم اپنی لکھائی کی, اپنے کانٹینٹ کی اسپیل مسٹیک ٹھیک کر پائیں, یا پھر اس کی گرامر کی ٹون اور پچ ٹھیک کر پائیں. آپ کے دور میں ایک بڑا امیزنگ ویجٹ ہے, اور اس ویجٹ کو کیا کہتے ہیں؟ گرامرلی. GRAMMARLY. یہ ان بچوں کے لیے جن کو نہیں پتا گرامرلی ویجٹ کیا ہے. فری ویجٹ ہے, کروم پہ انسٹال کیجیے, اور یہ آپ کو اچھا بلا انگریز بنا دے. یہ آپ کی اسپیل مسٹیکس بھی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہو. یہ آپ کی پچ, یہ آپ کے ٹون, یہ آپ کے سینٹینسز کی گرامیٹیکل مسٹیکس, یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دے گا. سو گرامرلی دوسری چیز ہے جو میں اب یہاں پہ بتا رہا ہوں. فرسٹ ون واز Udemy کا فری کورس جو بھی سیکھنا چاہتے ہو, اینڈ the second thing is you need to install free widget of Grammarly on your Chrome. ٹھیک ہوگی جی بات. تو جب آپ کے دور میں تو ایسا, ہمارے دور میں یہ تھا تو ہمیں خود ایک ایک چیز لکھنی پڑتی تھی. I used to write my proposals on Microsoft Word. اس کی اسپیل مسٹیکس ٹھیک کرتے ہیں, وہ بھی اتنا ایڈوانس نہیں تھا اس وقت, اور پھر اس کو کاپی پیسٹ کر کے مارکیٹ پلیس پہ پروپوزلز لکھتے ہوتے تھے. تو آپ گرامرلی انسٹال کریں گے تو آپ کو آسانی سے لکھنے کا چانس مل جائے گا. کمیونیکیشن اسکل پہ میں تھوڑی دیر اور لگاؤں گا. کمیونیکیشن اسکل کنسائسنس, پریسائسنس, ان دونوں کا نام ہے. کنسائسنس یعنی کہ آپ کنسائز بات کریں, پریسائسنس پریسائز, سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات, جو کوزے میں نہیں کوزے میں, which means کہ اتنی بڑی کہانی لکھنی نہیں. آج کے بعد فری لانسنگ کی اگر تھوڑی اویئرنیس ہوگی تو سب سے پہلے جا کے پرائڈ لو اس بات پہ کہ میں نرسٹین ہوں. کلائنٹ کو کیا لگے آپ نرسٹین, اس کو کیا پتا, اس کو کیا لگے کہ پاکستان بھی کوئی ایک کنٹری ہے جس کے اندر یہ یونیورسٹی ہائی اینڈ ڈگری کالج. ویسے تو بہت پرائڈ لیتے ہو گے ہے نا؟ یس سر, لیتے ہو گے نا. مارکیٹ پلیس میں ایسی کوئی پرائڈ, کلائنٹ کو سروکار ہے اس کے پرابلم کے سولوشن سے.
جو بھی پرابلم پٹ فورتھ کیا گیا ہے پروجیکٹ پلیسمنٹ میں، کلائنٹ چاہتا ہے کہ آپ ایز اے فری لینسر، آپ ایز اے سروس پرووائڈر اس کا جو یہ پرابلم ہے اس کا سولوشن دے دیجیے، چاہے وہ 4 لائنز میں ہو، چاہے وہ 2 پیراگرافز میں ہو. تو 4 چیزیں جو تھرڈ پارٹ ہے میرا، اس میں آپ نے 4 چیزوں کو بڑا ایمفسائز کرنا ہے، اس کو انکلوڈ کرنا ہے اپنے پروپوزل رائٹنگ میں. The first thing is what you can do for your client. The second thing is timeline. جو کلائنٹ نے کام بولا ہے اس کو کتنی دیر میں کر سکتے ہو. Third thing is the price. And the fourth thing is you are open to suggestions, you are open to revisions. So first thing is what you can do for your client. اس کے لیے آپ کر کیا سکتے ہو. Second thing is ٹائم لائن. آپ کتنے وقت میں یہ کام ختم کر سکتے ہو. تیسری بات کیا ہے؟ پرائس. اجرت کیا چارج کرو گے، بٹ کہتے ہیں اس کو فری لانس مارکیٹ پلیس. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ سجیشنز. کسٹمر از کنگ. کسٹمر از کنگ. اگر آپ اپنے کلائنٹ کو مطمئن نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، خواہ وہ آپ کے پاس ریویژنز لے کے آئے یا آپ کے پاس سجیشنز لے کے آئے، آپ نے اس کی بات ماننی ہے، کیونکہ ایونچولی وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے. ڈز دیٹ میک سینس؟ آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم. سیکنڈ تھنگ از ٹائم. سائٹ کے اوپر پورٹ فولیو سارا رکھ لیں، لنکڈ پورٹ فولیو. سو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اپ ورک کا کرائٹیریا. اور اچھا یہ فائبر بھی یہی کر رہا. آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں لیں abc.com. جو لگتا ہے میرے انٹروڈکشن میں یہ بات ہو کہ یار یہ وہ بندہ تھا جس نے فری لینسنگ کر کے $1 million کما لیا، مجھے برا لگتا ہے. حالانکہ میں چاہتا ہوں ٹو بی ریکگنائزڈ ایز سم ون ہو ہیز گیون بیک ٹو دا کمیونٹی، سم ون ہو ہیز ٹاٹ اوور. جسٹ فار دا ریکارڈ سیک 2 million+ پاکستانی بچہ آن ڈیجی اسکلز پلیٹفارم پہ. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. دیٹس واٹ دا لیگیسی از. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ وہ بچہ جس کا تعلق دادو سندھ سے تھا، ذوب بلوچستان سے تھا، سست گلگت بلتستان، کشمیر کے فار لانگ ایریاز یا پھر فاٹک ایریاز، وہ بچہ $200 million سے زیادہ ریکارڈڈ ارننگز، نان ریکارڈڈ ارننگز. یور گیس از ایز گڈ ایز مائن. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو نس تک آ گیا، اتنی ہیوی سیمسٹر فیس دے رہا ہے، اتنی پریمیم ایجوکیشن. بائی دا وے وی نیڈ ٹو فکس دیٹ ہیوی فیس تھنگ. یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے یہ بات بول رہا ہوں. ہاں بالکل بول رہا ہوں. اینڈ وی آلسو نیڈ ٹو فکس دا ڈگری ایز ویل. I do not have second thoughts about this. This needs to, evolve over a period of time. COVID-19 نے نئی دنیا دکھا دی ہے. بٹ جو نسٹ کے اس ہال میں بیٹھا ہوا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے اپنی سیمسٹر کی فیس. آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ وہ کما کیوں نہیں سکتا، اس کی کمیونیکیشن اسکل بہتر کیوں نہیں ہو سکتی، اور وہ ڈفرینٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز میں جا کے اپنی سروسز رینڈر کر کے نہ صرف کمائے بلکہ اپنے سیمسٹر کی فیس بھی خود اپنی جیب سے دے. میں نے اپنے آخری MBA کی دونوں سیمسٹر کی فیس اپنے حق لال کی guru.com کی پیمنٹ سے دی ہے. So why can't you do that? اسی وجہ سے that is the only reason that has convinced me to come out of my 4 walls of home. ورنہ آپ تو مجھے اسکرین پہ ہی دیکھ رہے تھے. اسکرین سے علاوہ تو نہ میری آپ کی جان پہچان تھی اور نہ میرا کوئی ارادہ تھا. پر مجھے بہت سارا لیڈ ملا کووڈ-19 کے بعد. جب ایک تو خیر ویکسینیشن ہوئی، اس کے بعد بوسٹر بھی ہو گیا. باقی اللہ مالک، ہاں جو ہو رہا ہے وہ ظاہر اس لیے کہتا ہوں اللہ مالک ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی مائی وزٹس ٹو دی یونیورسٹیز، اٹ آل اسٹارٹڈ ود کانسرٹس یونیورسٹی، اور دوسری یونیورسٹی سر تھی نمل یونیورسٹی اسلام آباد. مجھے کل پتہ لگا، کیونکہ آج آپ کے ساتھ بھی وہی کروں گا جو ان کے ساتھ. یہ گفٹ ہے، خالی یہاں پہ بھاشن جھاڑنے نہیں آیا ہوں، ایک تحفہ بھی لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کو. وہاں سے نمل یونیورسٹی اسلام آباد، جب ان کے لیے میں نے یہ جو ابھی آپ کو گفٹ دینے لگا ہوں، جب ان کے لیے میں نے یہ اناؤنس کیا، فاسٹ فارورڈ 2 weeks لیٹر 16 بچہ، چھوٹا نہیں ہوتا، اس ہال میں بھی بہت بندہ ہے، 16 بچہ فائبر پہ، اپ ورک پہ، guru.com پہ، پیپل پر آرٹ پہ اور سوشل میڈیا کے تھرو پیسے کمانا شروع ہو گیا اس پرٹیکولر کلوزڈ فیس بک گروپ سے. تو اب
آپ کے لیے گفٹ کیا ہے؟ آپ کے لیے گفٹ یہ ہے کہ جنہوں نے ایونٹ آرگنائز کیا، حمزہ صاحب آپ کولیبریشن ود علی صاحب، پلیز ایک کلوزڈ فیس بک گروپ بنائیں جس کا نام ہوگا فری لانسنگ ایڈمنسٹ. یہ جتنے لوگ اس ہال میں شامل ہیں ابھی بنائیں، ان کو انکلوڈ کریں. 3 months 90 days میں آپ کو دے رہا ہوں، میں اس گروپ میں رہوں گا. ابھی جو میں بول کے جا رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے سوالات نکلیں گے. سر آپ نے وہ 4 باتیں کیا کی تھیں؟ سر کمیونیکیشن اسکل میں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے. سر کلائنٹ آگے سے جواب نہیں دے رہا، پیسے کیسے لینے ہیں پاکستان میں. There will be zillions of questions you will come up with. And میں نہ کوئی فنڈڈ ہوں نہ مجھے کسی نے پیسے دیے اس کام کے، پر میں یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے ٹاپ فری لانسنگ پروڈیوسنگ کنٹری، اور میری خواہش ہے کہ 2020 میں 4تھے نمبر سے کم آ گیا، بس اب تیسرا ہو جائے. اس کے لیے مجھے ایفرٹ کرنے پڑ رہی ہے، باہر جانا پڑ رہا ہے، لوگوں کو کنونس کرنا پڑ رہا ہے. دل جاؤ. ویسٹ میں 18 سال کا بچہ اور جابس کرتا ہے، گیس اسٹیشن میں کام کرتا ہے، پیزا ڈلیوری کرتا ہے. ہمارا بچہ کیوں مطلب ماما کا لاڈلا یا پاپا کی پرنسس کیوں نہیں کام کر سکتی؟ وجہ بہت لاڈلا کھیلیے بھائی لوگ، ان کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا. بہت لاڈلا کھیلیے. اب پڑھیے اور پڑھنے کے ساتھ اسکل سیکھیے، اور اسکل سیکھ کے ڈفرنٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ اپنی سروسز رینڈر کیجیے. بٹ ایک بات ذہن میں رکھنا، جو چیز آپ کو کامیاب بنائے گی ایز اے فری لانسر وہ کیا ہے؟ کنسسٹنٹ، ولنگ. آپ کی کمیونیکیشن کنسسٹنسی اینڈ پرسسٹنسی از اے پارٹ آف دا پروسیس آف کورس، لیکن آپ کی کمیونیکیشن اسکل از سم تھنگ دیٹ ول ہیلپ یو گو پلیسز ان لائف. ڈز اٹ میک سینس؟ اچھا ایک بات مجھے آپ سے ضرور کرنی ہے. بہت سارے فری لانسرز ہیں جنہوں نے شارٹ کٹس ڈھونڈے ہیں. مجھے ہر یونیورسٹی میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ سر فلانی ویڈیو دیکھی تو میں یہ سروس دے رہا ہوں. میں آپ کو یہاں پہ یہ امبیرس نہیں کروں گا، لیکن بیفور ہینڈ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ آئی جنرلی بلیو دس از رانگ. وہ کیا ہے؟ اکیڈیمک رائٹنگ. نہیں کرو یار، کر بھی رہے ہو تو نہیں کرو، چھوڑ دو اس کو. کسی کو انڈیو فیور دینا، اس کی اسائنمنٹ کر دینا، اس کے لیے تھیسس کرنا. ابھی ہم ڈاکٹر صاحب یہ ڈسکشن بھی کر رہے تھے، ہم کیوں کرتے ہو یہ کام؟ ہر یونیورسٹی میں میں بات کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ اسپیسیفکلی پن پوائنٹنگ اینی باڈی، بٹ پلیز اسکل سیکھیے، اور اسکل سیکھ کے اپنی سروسز رینڈر کیجیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریمبر یو آر اے برانڈ امبیسڈر آف پاکستان. اگر آپ کمٹمنٹ آنر نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنی جو زبان ہے اس کا پاس نہیں رکھ سکتے، کلائنٹ تو ایک دفعہ پٹ آف ہو گیا نا، وہ آپ کی کنٹری کے نام سے پٹ آف ہوگا. آپ کو تو نیا کام مل جائے گا، کلائنٹ موڑ کے پاکستان کی طرف نہیں آئے گا. آپ کے کندھے پہ یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ فری لانس مارکیٹ پلیسز پر اپنی سروسز رینڈر کرتے ہیں تو میک شیور کہ یو ڈو دس ود پرائڈ. کمٹمنٹ آنر کرنی ہے، جو زبان دی ہے اس کو پورا کرنا ہے. یہ ہماری طرح پاکستانی کام اور کھانچے نہیں چلیں گے وہاں پہ کہ یار اگلا پوچھتا ہے تو آئے گا، نہیں یار میرا بھی پکا نہیں ہے، میں تو دیکھ لے، چل دیکھتے ہیں شام کو. اس طرح کے لارے لپے وہاں پہ نہیں لگتے. اگر رات کو 8 بجے ڈیڈ لائن ہے تو اٹ مینس 8 بجے ڈیڈ لائن ہے. دس از واٹ فری لانسنگ از آل اباؤٹ. اسپیشلی جب آپ ویسٹرن کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کمٹمنٹس کو آنر کرنا ہے، بیکاز رسپانسبلٹی ہے آپ پہ. آپ آفیشیل ریپریزنٹیٹیو ہو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے. جب آپ ایز اے فری لانسر کام کر رہے ہو، کلائنٹ آپ کی پروفائل دیکھتا ہے نا، تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے آپ کے نام سے اس کو کیا سروکار. آپ عابد ہیں، آپ آصف ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ کے نام کے لیفٹ پہ ایک فلیگ نظر آتا ہے. فلیگ وی آل نیڈ ٹو ویئر ود utmost pride. سو پلیز اپنی ذمہ داری سمجھیں، برانڈ امبیسڈر سمجھو اپنے آپ کو، اور کمٹمنٹ پوری کی پوری آنر کرو. اور لکھت پڑھت بہت ضروری ہے، ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے. سو وٹ ایور ریلیشن شپ یو گیٹ انٹو، پلیز میک شیور اٹ از ڈاکومنٹڈ، تاکہ کل اگر کلائنٹ انڈیو ایڈوانٹیج لے، جو کہ لیتا ہے، ہر قسم کا کلائنٹ انڈیو ایڈوانٹیج لیتا ہے، اس انڈیو ایڈوانٹیج کو آپ ادھر ہی روک دیں گے. لک I'm backed up with this document and we agreed to so and so. This seems to be the out of arrangement wish list, and let's just stop here.
کلائنٹ آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کر سکتا, آپ کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکتا, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ کیا ہوا ہے, آپ نے اپنے انٹرسٹ سیف گارڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, سو دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے فری لانسر. لاسٹ بفور آئی گیٹ ٹو دا کوشچن آنسر, میں 30 ہو گیا ہوں میں, اور باقی ان کے سوالات پورے میں لیتا ہوں. اس گروپ کو بنائیے, اس گروپ میں مجھے شامل کیجیے, اور میری درخواست ہے آپ سے کہ فری لانسنگ سٹارٹ نہیں کرنی. 2 منٹ پریشان نہ ہونا, آدھا گھنٹہ بول کے آخر میں کہتا فری لانسنگ سٹارٹ. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ پلیس پہ اسٹیپ ان کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اسکل, اور اسکل سے کیا بنے گا, پورٹ فولیو. تو جب آپ پورٹ فولیو بنا لو گے, جب آپ میچ پریکٹس نیٹ پریکٹس کرو گے, تو پھر آپ انشاءاللہ یہاں پہ جا کے ایز اے فری لانسر آن مارکیٹ پلیسز کامیاب ہو گئے. آپ میں سے کتنے ہیں جن کو پتا کہ میں نے کرکٹ اسٹیڈیم میں نیشنل T20 میں کال ٹو ایکشن دیا تھا کہ تم لوگ آ جاؤ, رائٹ؟ کیوں دیا تھا؟ میں ان کی نیٹ پریکٹس دیکھ رہا تھا. مجھے PCB کی اتھارٹیز نے کہا کہ تم آ کے اس کو پروجیکٹ کرو, باقی بھی انفلوئنسرز کو کہا, پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ بات نہیں کی. سو وہ جب کہ بیک گراؤنڈ میں, بیک یارڈ میں اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے تھے پاور 11, ابھی دیکھو ایک ایک سے پوری دنیا کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, اسی بدلے لینڈ میں. With this, I will officially close this talk with one request. سیکھے بغیر مارکیٹ پلیس میں جمپ نہیں کرو گے, ورنہ وہ حال ہوگا جو انڈیا کا حال ہوا. چلو اب جس کے سوال جواب ہے, ریز یور ہینڈ. چلیں کھڑے ہوئے اور سوال جواب. کیا مجھے رکنا ہے اور آپ کچھ اناؤنس کریں یا میں کنٹینیو رکھوں؟ چلیں جی, ایک دو سوال نہیں پوچھے جائیں گے. وہ کون نہیں, ایک سیکنڈ, وہ سوال کون سا نہیں پوچھا جائے گا؟ اور دوسرا سوال کا کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ نہیں, میں کتنا کما رہا CGP. چلو اب آگے چلو. سر میرا ایک مطلب کئی کوشچن ہے سر. میں نا بیسکلی سر اسکل مجھے آتا ہے, اور میں 3 months ہو گئے اب تک بنا ویڈنگ کر رہا ہوں, اور ایز سچ کوئی رسپانس نہیں ہے. تو سر میرا فلا مطلب پروفائل بھی اچھی ہے, تو فلا میرا مطلب بیسکلی پروپوزل میں ہے. تو میں نے آپ کی سترنگی فارمولا والی ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے. تو سر اب میں ویڈنگ کر رہا ہوں, لیکن سر رسپانس اب بھی نہیں. اور سر آپ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں شیخ صدر. ہاں ڈالو میرے تو ڈالو. سر شیخ سترنگی فیل ہو گیا, ڈالو میرے. نہیں سر, اچھا میں آپ کو سر یہی ہے کہ آپ میرے 2 پروپوزلز اگر چیک کر دیں کہ بتا دیں تاکہ ان میں کیا فلاز ہیں. اس گروپ میں کریں گے نا, اور کیا کرنا ہے. چلیے ٹھیک ہے سر. اور سر اب ایسا ہے کہ نہیں بات سمجھ لگی ڈالے کو تو چپ کیوں؟ ہاں یہ ہنسا. اور سر اب ایسا ہے کہ میں ایک رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ اگر ایک چیز فرنٹ پیج پر آ جائے تو اٹس ٹو لیٹ. مطلب ایک کہہ سکتے ہیں, اب دیکھیں فری لانسنگ از آن دا فرسٹ پیج, تو اب آپ کو ابھی ٹھیک ہے بہت گیپ ہے مارکیٹ میں, بندہ انٹر ہو سکتا ہے, سارے انٹر ہو سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ بہت بڑی ہے. لیکن ایسا آپ کیا فورسی کر Question یہ ہے کہ how can we deal with Asian clients, because majority of the Asian clients always do پوچھیے سوری. majority of the Asian clients stitch کروا لیتے ہیں ہمیشہ, اور ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی ہمیشہ بائر کو فیور کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو how can we accommodate this thing? تصویر کے دونوں رخ دیکھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اگر آپ تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھتے تو شاید آپ بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں. میں تصویر کے دونوں رخ کیسے دیکھتا ہوں کہ جب آپ پکڑتے ہو, میں فائبر کی بات نہیں کر رہا فار سیکنڈ, میں بات کر رہا ہوں ٹریڈیشنل مارکیٹ پلیسز جہاں اب blue.com freelancer.com, جب ایک کلائنٹ آتا ہے پروجیکٹ پوسٹ کرتا ہے اور آپ جو ہے وہ پروجیکٹ پہ بیٹ کرتے ہیں. جب باہر کرنا بتا دینا, میں خود ہی چلا جاؤں. اچھا ٹھیک ہے, میں کہہ دیتا ہوں ہاں ٹریڈیشنل مارکیٹ پلیسز. تو وہاں پہ جب آپ پروجیکٹس دیکھتے ہو نا, تو اس میں 2 چیزیں ضرور دیکھو. ایک, اس کی ویریفیکیشن سیل لگی ہوئی ہے, وچ مینس کہ یہ کلائنٹ جو ہے وہ ویریفائڈ
क्लाइंट है, इसने अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई कराया हुआ है। और दूसरी बात भी देखना जरूरी है, शायद मैंडेटरी नहीं है लेकिन मैं वर्ड यूज करूंगा जरूरी है, और वो ये है कि आप देखें कि जनाब इसकी प्रीवियसली पेमेंट्स हैं कि नहीं है, यानी इसका हायरिंग का रुझान है क्या है। हाँ, ये परसेंटेज ऑफ हायरिंग ये एतमाद करता है लोगों पे कि नहीं करता, कि बस ये ऐसी प्रोजेक्ट पोस्ट करी जा रहा है फॉर अ सेक ऑफ। जैसे मैंने खुद बेवकूफी की और मुझे एहसास होता है बहुत अरसे बाद कि मैंने क्यों किया। मैंने डिजी स्किल्स, दोबारा रेज योर हैंड्स हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन माय डिजी स्किल्स कोर्स। ठीक है ना, मैंने क्या किया, इंसान हूं, मैंने गलती ये की कि मैंने कहा यार इससे करो कि देखो दुनिया बिल्ड कैसे करती है, तो तुम एज अ क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करो। ठीक, अब आपको सेंस मिलना शुरू हो जाती है कि लोग प्रपोजल कैसे लिखते हैं, वो प्राइस क्या रखते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को खत्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। बट इवेंचुअली हुआ क्या, उससे फेक एम्प्लॉयर अकाउंट्स बनना शुरू हो गया मार्केट प्लेसेस। लेकिन मैं आपको 600,000 बंदा हो जाए तो मुझे लगता है कि घंटों की बात है बस, तो उसको वहां पे रिवील करूंगा, वो वीडियोस में आ जाएगा। जी who's next जी। अस्सलाम वालेकुम sir, my question is should I make freelancing as a career or part time? Let's suppose मैं freelancing start करता हूँ, मैं कामयाब भी हो जाता हूँ उसमें और मैं ग्रेजुएट हो जाता हूँ, और फ्रीलांसिंग इस लाइफ का हवाई रोजी, अगर कल को फाइबर बंद हो जाता है पाकिस्तान में, अपवर्क बंद हो जाता है, किसी वजह से मेरा पोर्टफोलियो बैन हो जाता है और मैं चल रहा हूँ, मैं उसे कैरियर बना लेता हूँ ग्रेजुएट होने के बाद भी, तो इस चीज़ में जो गैप है ना, इसी भी समझ। मैं तो किसी की नौकरी नहीं करता, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ऐसे बेशुमार लोग होंगे। ये एप्रीहेंशन क्यों है, ये एप्रीहेंशन इसलिए है कि अभी तक आपको काम नहीं मिला। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट, दो बातें दे रहा हूँ यहाँ पे, पहली क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरी बिजनेस डेवलपमेंट। अगर आपको ये करना आती हो तो मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जो एस क्लास चलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर्स। हवाई रोजी बिल्कुल है, हवाई रोजी इसलिए कि डिजिटल मजदूरी है। जैसे मजदूर सुबह सुबह हम देखते हैं काम की तलाश में अपने औजार वगैरह लेके सड़क के किनारे बैठा होता है कि जनाब मुझे काम मिल जाए, मेरी दिहाड़ी लग जाए। हाँ, दिहाड़ीदार मजदूर। तो इसी तरीके से फ्रीलांसर्स भी रोज सुबह काम की तलाश में निकलता है, प्रोजेक्ट ढूंढता है और उस पर बेट करता है। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हाई फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। किसने कहा है कि काम सिर्फ फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में मिलता है? What if I tell you, you create your own website, you develop your own website, focus on search engine optimization, focus on Google My Business, जो कि local business है, local ecosystem भी बहुत अच्छा बनता है, client आपको ढूंढता आपको hire कर सकता है, तो वो भी आप काम कर सकते हो। What if I tell you कि आप जो हैं वो YouTube से भी काम ले सकते हैं, अगर आपका चैनल फोकस कर रहा है आपकी स्किल सेट पे और लोगों तक बात पहुंच गई, तो you can get projects as well. What if I tell you कि if you create a Facebook page and connect it with the Instagram business profile, सारे यूज करते हो इंस्टाग्राम आज के दौर में, फेसबुक तो सब ही करते हो, तो जब दोनों कनेक्टेड हो गए, सिंस बोथ आर मेटा कंपनी ना, तो फेसबुक प्लेटफॉर्म और इंस्टा और व्हाट्सएप मेटा के अंदर आ गया। अब आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल में आप अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो पिक्चर्स के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो टेक्सचुअल पोस्ट के थ्रू कर रहे हो, और फिर उस पर पैसे लगा दो, एडवर्टाइज करो, वीडियो एक अच्छी सी बनाओ। सबसे ज्यादा आउटरीच वीडियो को मिलता है। तो फेसबुक पेज बना लिया आपने अपनी सर्विसेज के बारे में, एक सेकंड के लिए मान लो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, वेब डेवलपर हो, जो भी हो, आपने वीडियोस बनाई और उसको बूस्ट पे लगा दिया, जो सी भी कंट्री सिलेक्ट करना चाहते हो, वो क्लाइंट आके आपके पेज पे आएगा और उस पर कॉल टू एक्शन आपने दिया हुआ है फेसबुक का इनबॉक्स या इंस्टाग्राम का DM, तो वहां से क्लाइंट ले लो। कहाँ लिखा है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी फाइवर से आगे जहां और भी है, कहाँ लिखा है कि फाइवर पे काम मिलेगा? कहाँ लिखा है कि ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस काम मिलेगा? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो पिछले 3 सालों से सोशल मीडिया से काम ले रहा हूँ। लिंक्डइन अब चौथी बात है, मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से, फिर मैं गया फेसबुक पे, मैंने स्टार्ट किया था वेबसाइट से, फिर मैं गया यूट्यूब और फिर मैं गया फेसबुक ओन कंपनीज मेटा की जो दो है। अब चौथी बात है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अपना बिजनेस प्रोफाइल प्लीज आ जाओ। मैंने आपको आज गुजारिश की है lynda.com पे फ्री प्राइस टैग के स्किल्स सीखोगे, ये बात हुई।
सेकंड बात, मैंने आपको एक और गुजारिश की कि एक विजिट है छोटा सा, वो इंस्टॉल ग्रामरली का। तीसरी गुजारिश, दरखास्त, रिक्वेस्ट एज अ बड़ा भाई मैं ये कर रहा हूँ कि क्या करोगे, लिंक्डइन पे जाके अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाओ। पर लिंक्डइन बिजनेस सोशल मीडिया नेटवर्क है। लिंक्डइन जाके ये नहीं करना अपनी सेल्फियां लगा रहे हो बैठ के। लिंक्डइन नीड्स टू टॉक अबाउट योर बिजनेस साइड, योर प्रोफेशनल साइड। आप करते क्या, आपका स्किल सेट क्या है, कैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप नेटवर्क करना चाहते हो। मैंने इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंस रखी हुई है। मेरी यूट्यूब पे प्रेजेंस है, मेरी ट्विटर पे प्रेजेंस है, मेरी लिंक्डइन पे प्रेजेंस है, मेरी फेसबुक, चाहे वो ग्रुप है चाहे वो पेज। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन माय फेसबुक ग्रुप? लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर और मैं। अच्छा, तो इसके साथ साथ एक और ग्रुप है, अब तो खैर तुम लोग का अपना बन जाएगा। और 90 डेज तक, मैं पता नहीं वो बात क्लैरिफाई क्यों नहीं कर पाया कि डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं 90 दिन बाद इस ग्रुप से निकल जाऊंगा। उस 90 दिन में, उस 3 महीने के टाइम पीरियड में आप पे डिपेंड करता है आप अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं या बुजुर्ग आपकी वैसे भी रही है। तो अगर आप नहीं अपनी लाइफ चेंज करने के मूड में, आप सवाल नहीं पूछेंगे, मुझे टैग नहीं करेंगे, मैं तो 90 दिन बाद निकल जाऊंगा। आज का तारीख है तो 11 फरवरी को इंशाल्लाह आप लोगों को एम्पावर करके वहां से निकलूंगा इंशाल्लाह। तो प्रेजेंस अगर आपको यूट्यूब पे देखनी है तो मेरे यूट्यूब पे आप हिशाम सर सर्च करें, मेरी सारी की सारी प्लेलिस्ट वहां पे पड़ी हुई है। मैंने फ्रीलांसिंग सिखाई, मैंने यूट्यूब ग्रोथ सिखाई, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाई, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई, मैंने ब्लॉगिंग सिखाई, मैंने कम्युनिकेशन स्किल जिसका मैंने अभी बहुत ज़्यादा प्रचार किया वो सिखाई, मैंने कंटेंट राइटिंग की बात की, कॉपी राइटिंग की बात की, डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात की। अब आने वाली लिस्ट में ई कॉमर्स है, आने वाली लिस्ट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बाय द वे ग्रुप वालों को पता है मैं एसईओ की पूरी 5 वीडियोस में मुश्तमिल एसईओ सिखा चुका हूँ, अब दोबारा वीडियोस बन रही हैं ब्रेक करके। सो मैं यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ यूट्यूब का कि स्किल सीखना अगर अपनी जबान में सीखनी है तो आप कहीं ना जाए, ये काम मैंने किया हुआ। लेकिन अजीब सा लगता है कि मैं अपने बारे में बात करूँ, बिकॉज आई यूजुअली ट्राई टू अवॉइड दिस। स्किल सेट सीखें, काम करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आगे चलो। सर, this member tells me to quit the degree. वो कहते हैं कि आप यहाँ पे 9 से 10 लाख खर्च करने की बजाय फ्रीलांसिंग में आ जाओ, वहाँ पे कोई स्किल सीखो और वो स्किल बेच के पैसे कमाओ। क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उससे आपने पैसे उन्होंने लेने हैं आपसे, और बाद में जो आपको जॉब मिलनी है वो आपको स्टार्ट में 40-50 बाद में जाकर जाता। तो इससे बेहतर है कि आप ये 8-9 लाख जो है या तो किसी स्किल में लगा दो या किसी बिजनेस में लगा दो। अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि इसने बात गलत की। कोई कहे ना यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन होना चाहिए ना। डिग्री अब उसको बैच करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ही हैड दिस करेज टू स्टैंड अप एंड आस्क दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं भी 7 ग्राम से बैक स्टेज ही बात कर रहा हूँ, मैं हर जगह पे जाके ये बात करता हूँ। जिस यूनिवर्सिटी का वीसी मेरे हथे चढ़े, मैं तब भी उनसे यही गुजारिश करता हूँ, रेक्टर साहब के साथ अगर टाइम मिल जाए वो चाहे, मैं उनसे भी ये बात करता हूँ। एज फार एज आई एम कंसर्न, डिग्री जरूरी है पर इसको इवॉल्व होना है। डिग्री क्यों इवॉल्व हो जाए? जब डिग्री इवॉल्व होगी ना बैचलर्स लेवल पे, तो आप अगर इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स सीख रहे हो, हैंड्स डाउन स्किल्स देख रहे हो, कोविड-19 ने दिखा दिया ना आई ने, तो काफी काम आसान हो जाएगा और हम अपनी रास्ते पे चल पड़ेंगे। बट दैट बीइंग सेड, बाय नो मींस आई वुड एवर एडवोकेट एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव कि तुम डिग्री नहीं करो। उसकी वजह क्या है? दुनिया मांगती है, ये दुनिया, इसी दुनिया का अगर सिस्टम हो और जॉब करनी है कल, तो ये दुनिया मांगती है या तो पहले प्री मेडिटेटेड माइंड सेट के साथ आ जाओ, नहीं मैंने नौकरी करनी, मैं स्किल सेट सीखूंगा, लेकिन देन गिव योरसेल्फ अ फेयर चांस कि आप लूज क्या क्या कर रहे होगे जो आपको डिग्री सिखा रही है। मे बी नेटवर्किंग, मे बी लर्निंग स्किल्स, हथौड़ा लर्निंग थ्योरी, सॉरी, हथौड़ा बनाना, उसको किस फोर्स से मारना, ये आपको डिग्री सिखा, ये आपको डिग्री नॉलेज देती है, शौक देती है। अब बहस इस बात पे करनी है हमें, और यही बहस हम हर प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे आवाज रेज करेंगे, इंडस्ट्री और एकेडेमिया। तो अहम मुमकिन है कि हर काम जो भीड़ चाल में करते हैं वैश को देख करते हैं, ये काम शायद लीड हम खुद ही ले लें। इस डिग्री को एक तो 4 इयर्स की होनी चाहिए बैचलर्स की, CS इंजीनियरिंग प्राइमरी, इसको 2 साल पे करो। डॉक्टरेट को छोड़ दो, वो समझ लगती है,
اور دوسرا یہ کہ اس میں ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ اسکلز اور پریکٹیکل جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, کل آپ اچھا ڈگری والے بھی تو دنیا میں کامیاب ہیں. مثال کے طور پر ٹیلکوز کے جو سی ای او ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سیلری لیتے ہیں, بڑے بینکس کے جو سی ای او ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سیلری لیتے ہیں. بغیر ڈگری کے تو نہیں وہ سی ای او بنے گا. سو گلاس آدھا بھرا ہوا, گلاس آدھا خالی. میں کبھی بھی اس بات کا ایڈوکیٹ نہیں کروں گا تم اپنی پڑھائی چھوڑ دو. حالانکہ یہاں پہ تو آتے ہی کون سی یونیورسٹی ایسی ہے, ساری ویڈیوز آپ کے سامنے ہی ہیں. ہر یونیورسٹی میں پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کون فری لانسر ہے, تو 70% ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اب میں یہاں سے پوچھوں آپ کے سامنے کون کما رہا ہے آپ کے سامنے, how many of you are earning? There you go. سر پیچھے. So the problem is کہ COVID-19 ایک نیا آئینہ دکھایا ہمیں, ایک نئی دنیا جس کو میں بار بار بول رہا ہوں پیرلل یونیورس شاید یہی تھا. تھوڑا ٹائم لگے گا, شاید اکیڈیمیا بھی ایوالو ہو جائے اور ایٹ دا سیم ٹائم چیزیں بھی بہتر ہو جائیں. پر آج بیٹا پڑھنا ہے, آپ نے ایک چوائس کی ہے ایک بڑی یونیورسٹی میں آنے کی, گو تھرو اٹ کرو. لیکن زیادہ سن کام یہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ 9 لاکھ آپ نے 6 دفعہ بولا, خالی آپ کا نام نہیں لے رہا, سب کی بات کر رہا ہوں, تو زیادہ سن کام نہیں ہے. یعنی 9 لاکھ خود کیوں نہیں کما لیتے فری لانسنگ کر کے؟ کیوں بوجھ ڈالتا ہو اپنے والد پہ جس نے آگے بھی چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. سو بہتر یہ ہے کہ خود اسکل سیکھ لو, خود فری لانسنگ کرو, خود یوٹیوب کا چینل بنا لو, خود اپنا بلاگنگ کا کریئر سٹارٹ کرو, سوشل میڈیا انفلوئنسر بن جاؤ, انفلوئنسر مارکیٹر بن جاؤ, اینڈ دین سٹارٹ میکنگ منی اینڈ پے یور کالج ٹیوشن فیس. ایسا نہیں ہوا ابھی ہے. سر پوچھے, بالکل پوچھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن جو پرپوزل رائٹنگ کا ہے, ویسے میں نے سوشل میڈیا سے کچھ کلائنٹس لیے تھے پہلے اور ان کا کام بھی کیا تھا 2-1 ماہ, تو اس کا پورٹ فولیو بھی میرے پاس ہے, ڈاکومنٹیشن کام ہے. اور پھر اپورک پر اکاؤنٹ بنایا, فائور پر اس چیز پہ نا بہت زیادہ رش زیادہ تھا, تو اس کی گگ میں نے نہیں بنایا. باقی اپورک پر میرا اکاؤنٹ ہے اس کا, اور اس کا پورٹ فولیو بھی ادھر میں نے چڑھایا ہوا اور کافی پرپوزل وغیرہ بھیجے ہیں. سوال کیا بیٹا؟ سر سوال یہ ہے کہ پرپوزل رائٹنگ میں صحیح پوچھنا ہے کہ اس کی صحیح لینتھ کیا ہو. کہ چھوٹا لکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب پروفائل بلڈ ہو تو آپ یہ سمجھتے ہیں, کلائنٹ یہ سمجھتے ہیں. اچھا چلو کریکٹرز پہ چلتے ہیں. آپ چھوٹا کس کو کہہ رہے ہو, لیس دین 500 ہاں, لیس دین 1000؟ پہلے یہ بتاؤ. 3 سے 4 لائن. ہیں 3 سے 4 لائن. یہ کون سا پروپوزل ہوتا ہے؟ سر لوگ 2 لائنز پر بھی ون کرتے ہیں پروجیکٹ, اس ٹائپ کی بات. اگر بڑا پروپوزل لکھیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ کاپی پیسٹ کریں. اچھا اگر چھوٹا لکھیں ڈانس پروجیکٹ کی پروپوزل کی بات ہے. جی جی میں تھوڑا سا پروپوزل رائٹنگ میں ادھر فکر میں نکل گیا. نہیں اپر. سو اس کا مطلب کہ ہر کلائنٹ اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم. میں بھی ہر کلائنٹ کو جلدی ہے. اگر آپ ایک بڑا سارا کتابچہ لکھو گے تو وہ مشکل ہے. اگر آپ ٹو دا پوائنٹ اسپیسفکس کرو گے, مے بی ان 1 paragraph 4 lines, and if you are able to express the 4 things I have mentioned, وہ 4 چیزیں کیا تھی جو میں نے بولی؟ ایک پرابلم کا سولوشن, what you can do. دوسرا میں نے بتایا ٹائم لائن. تیسرا میں نے بتایا پرائز. اور چوتھا میں نے بتایا ابھی بھی بہت بڑا اسپیکٹرم ہے جس میں اسپیس ایکوائر کی جا سکتی ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ مجھے ایسا لگتا ہے اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس میں سے بالٹیاں نکال بھی دو تو پانی نہیں کروں. نمبر 1 تھنگ, ہر بگنر, اب جیسے میں نے اگزامپل دی نرس کی, 16 بچہ وہاں پہ کامیاب ہو گیا. انہوں نے فائور, اپورک, guru.com یا پھر سوشل میڈیا سے پیسے کما لیے. ابھی کیسے ہوگا؟ I think primarily it gets down to how you pitch yourself and the art of selling yourself. آپ کو اپنی سروسز بیچنا کیسے آتی ہیں. اگر آپ کو یہ طریقہ آ جائے کہ کنونس کر لو کہ why you are a right candidate for a job, آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو بگنر آج بھی تو, اچھا چھوڑو یار, میں کسی اور یونیورسٹی کی کیوں بات کر رہا ہوں, یہ گروپ بنے گا نا. آپ میں سے میں دیکھتا ہوں کیسے 5-10 لوگ ہی سامنے آ رہے ہیں. ہم فوکس کس بات پہ کر رہے ہوں گے؟ by putting the right foot forward, and that is working on your communication skills, sending proposals the way it is meant to be crafted. But یہ تبھی ہوگا, proposal تک پہنچو گے جب آپ کے پاس پورٹ فولیو ہوگا. اب بہت ساری باتیں دیکھی جا سکتی, کیا پتا آپ کا پروپوزل بھی اچھا ہو لیکن آپ بیک اپ نہیں ہو پورٹ فولیو سے. اینو کیا ہے آپ کا پورٹ فولیو بیسک ہو, کیا سروسز آفر کرتے ہو؟ سر شاپیفائی کی اور باقی مجھے سوشل میڈیا. اچھا اب سائٹس ہیں یو آر ایل میں؟
جی سر مطلب میں نے جو ہے نا پورٹ فولیو کے سیکشن میں ان کے جو ہوم پیجز ہیں نا ان کی پوری کی مطلب جو ہے فوٹوز نا وہ ایڈ کی ہوئی ہیں. تو اس کو پروپوزل میں نہیں لنک دیتے ہو؟ سر میں پروپوزل میں لنک بھی کبھی کبھار دے دیتا ہوں یا تو میں کبھی کبھار نہیں ریگولر دیتے. سر اٹیچمنٹ میں ہمیشہ نہیں میں اٹیچمنٹ کی بات نہیں کر رہا. میں صرف درخواست یہ کر رہا ہوں کہ جب پروپوزل لکھ رہے اور یہ باقی بھی غور سے سنیں پلیز, جب پروپوزل لکھ رہے ہو نا تو اس میں URL ضرور ڈالو, جیسے nust.com/ بنے گا یا abc.com. تو وہ URL جب کلائنٹ دیکھتا ہے تو اس کے پاس ٹائم ہی ہے, ڈرتا بھی ہے. میرے جیسا آدمی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ فشنگ اٹیمپٹ نہ ہو جائے. اٹ میک سینس رائٹ. میں سوشل میڈیا کے وائس میسج نہیں سنتا اپنے فون پہ کی, بہت ساری چیزیں. کل کلا کو قاسم علی شاہ والی تصویر آئی ہوگی تو آپ کو بہت ساری چیزوں کیئرفل ہونا ہے. بندہ ڈرتا بھی ہے, بندہ ڈرتا ہے ان باتوں سے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی کانٹینٹ لیک ہو جائے یا کچھ ہو جائے. سو لوگ اٹیچمنٹ نہیں کھوتے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اب وقت کو دقت نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے, اس نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہوئی. کس بات پہ؟ ایک آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر پورٹ فولیو سارا رکھ لیں, لنکڈ پورٹ فولیو. سو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اپ ورک کا کرائٹیریا, اور اچھا یہ فائبر بھی یہ کر رہا, آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں نا abc.com جو بھی آپ کا نام, اس کے اندر پورٹ فولیو کی ٹیب ہوگی ظاہر ہے, اس میں آپ اپنی ساری سائٹس رکھ لیں, اپنی یہ ساری سائٹس رکھ لیں. میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. سو مائی کمپنی از infomist.com. میں نے کبھی بھی ڈائریکٹ کلائنٹ کا لنک نہیں دیا. مثال کے طور پہ جسٹ فار ڈسکشن سے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر نسٹ کے لیے میں نے کام کیا ہے, میں نسٹ کا ڈائریکٹ لنک نہیں دوں گا. میں لنک کیا دوں گا, infomist.com/portfolio/nust میں بھی. دس وے اپورک کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور وہ آپ کو بلیک لسٹ نہیں کرے گا یا آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ نہیں کرے گا یا آپ کو بین نہیں کرے گا. ڈز اٹ میک سینس؟ چلو یہ جا کے کرو. اور سر ایک اور کوشچن ہے کہ اب میں نا مطلب سوشل میڈیا مارکیٹنگ یہ اب ایسا اسکل ہے کہ اس میں مطلب اچھے خاصے پیسے مثلا, لیکن آپ ایک نیوبی کو مطلب میں بھی اگر کوئی کلائنٹ ہوں نا تو میں بھی کبھی نیوبی کو نہ رکھوں جس کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے. تو اب ایک یہ ہے کہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ فری میں کام کریں, ٹھیک ہے, لیکن اب بہت سارے مطلب میں نے جس سے پوچھا وہ فری میں بھی کروانے کے لیے کوئی مطلب تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ آپ کے پورٹ فولیو کے مطلب اب میرے ایسے دوست ہیں, میں ایسا کر سکتا ہوں کہ یار میں جھوٹا پورٹ فولیو اٹھا کے ان کو دکھا دوں یہ میں نے کیا ہے, حالانکہ دیٹس ناٹ گڈ سر, ایسا تو نہیں کرنا. تو سر اس کی مطلب اگر پورٹ فولیو نہیں ہے تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایونٹ ہو رہا ہے نسٹ میں, ادھر کی بات کرتا ہوں. اور ایونٹ کیا ہو رہا ہے, فری لانسنگ سے ریلیٹڈ. کس نے روکا تھا؟ آپ کا نام؟ محمد ملک صاحب, آپ کو کس نے روکا تھا کہ ان کے لیے ایز اے والنٹیئر فیس بک پہ جا کے, انسٹاگرام پہ جا کے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے اور اس کو اپنے پورٹ فولیو میں شامل کرتے؟ انہوں نے روکا تھا. یہ بات قابل غور ہے. میں اگر آنسر دے رہا ہوں تو پلیز ایسے نہ سمجھنا کہ میں کسی کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں. یہ بات قابل غور ہے. ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے بھی تو نہیں ہے نا. میں نے ڈاکٹر یاسر کے ساتھ جو ڈیجی سکلز میں انٹری ماری تھی جب وہ موبائل کا بہت نہیں ایک سین تھا, یاد ہے کسی کو؟ جنہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نہیں ہوگی, فری لانسنگ تو چلو مینڈیٹری کیا کسی نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. بہرحال اس میں اس نے بڑی پیاری بات کی ڈاکٹر یاسر رشید, اس نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس میں, کہ بچہ یہ کہتا ہے میرا پورٹ فولیو کیسے بنے گا, اور میں اگر کہہ بھی دوں کسی کو کہ میں فری میں کام کرنا چاہتا ہوں تو شاید کوئی نہیں مان گا. مائی ٹیک از گھر سے باہر نکلو, پہلے بیکری آئے گی, پھر ریسٹورنٹ آئے گا, پھر باربر آئے گا, سو اینڈ سو فورتھ, جویلری والا میں بھی آئے گا. کیوں نہیں؟ اینی باڈی ود دا رائٹ فریم آف مائنڈ ول ناٹ ریفیوز یور آفر. پر اگر تم اس کو کہو گے نا ساتھ والے کو کہ میں تمہارے لیے فری میں کام کرنا چاہتا ہوں, تو اس میں وہ سیریسنیس نہیں آئے گی. سو اپروچ بزنسز rather than approaching individuals. I think anybody with the right frame of mind, میں دوبارہ ریپیٹ کروں, that should solve your problem. ٹھیک ہے؟ تو بزنسز کو اپروچ کرو, پورٹ فولیو بناؤ, ان کے لیے فری میں کام کرو. In a process, again, thank you for asking this question. In a process, not only you are making your portfolio, but you are also learning as well. The client shoes سے آپ کو 6 sense مل جاتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہو کہ یار یہ رائٹ فریم آف مائنڈ میں ہے کہ نہیں, کیا یہ سیریس ہے کہ نہیں, یہ دے گا مجھے کام کہ نہیں دے گا, کیا یہ ویسی ٹائم پاس, کیا یہ خود فری لانسر تو نہیں ہے, کس نے پروجیکٹ پوسٹ کر دیا اور یہ یو نو. سو 2 چیزیں دیکھا کریں, ایک ویریفیکیشن جو مارک ہے جس کو سیل کہتے ہیں, which means the payment method is verified, and the second thing is کہ آپ دیکھیں کہ اس نے پریویسلی پیسے دیے ہیں.
अच्छा, मैं एक मिथ तोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल गलत नहीं है पाकिस्तानी, मलेशियन, इंडियन इनके साथ काम करने में, बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने बहुत सारे इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम किया, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम किया। इंडिविजुअल्स ने मुझे कभी डिच नहीं किया, जिन्होंने किया कैमरे ऑन है, मैं बोलूँगा नहीं। तो इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती होती। अब फ्लिप साइड देख लो, क्या पता आपने 4 बातें बोली हों और वो जू मानी गुफ्तगू हो। क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कुछ स्केल ऑफ 1 to 10 से, लेट्स से 6 पैरामीटर, आप अपने ज़हन में प्री डिटरमिन्ड 2 स्केल पर रुके हुए, तो वहाँ पर फिर बदमज़गी तो होगी ना। क्लाइंट को ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, क्लाइंट बैक कर सकता है अपनी कमिटमेंट से। तो थोड़ा अपने एस्पेक्ट को भी देखना, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लेकिन प्राइमरीली ये 2 बातें हैं जिनको मैं हमेशा देखता हूँ। मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड ही नहीं करता जिसमें मुझे वेरिफिकेशन ना मिले, और दूसरा जिसकी पेमेंट मेथड ना हो। बट दैट मींस सेड, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो क्लाइंट है नया है, उसने अभी तक पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं कराया, क्योंकि उसने 4 मार्केट प्लेसेस पे प्रोजेक्ट डाला है। कभी आप में से कितने फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने ये गौर किया होगा कि एक ही प्रोजेक्ट आपको अपवर्क में भी नजर आ रहा है, freelancer.com पे नजर आ रहा है, guru.com पे भी नजर आ रहा है ना? फाइबर पे भी वो जाहिर है बायर ऑर्डर में दे रहा होता है। ये इसलिए हो रहा होता है कि क्लाइंट कहता है कि मुझे कहीं से भी अच्छा रिसोर्स मिल सकता है। एंड मुमकिन है एक मार्केट प्लेस, guru.com पाकिस्तान में नहीं चलती, अपवर्क इंडिया का भरमार है, बहुत बड़ा इंडिया का फ्रीलांस क्लाइंटेल है। फाइवर पाकिस्तान का होम टर्न लगता है मुझे। फाइबर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यूएई हमारा क्रिकेट खेलने के लिए, सारे पाकिस्तानी, 8 to 12 पाकिस्तानी नजर आते हैं। सो इट मींस कि हर मार्केट प्लेस पर डिफरेंट क्लाइंटेल फ्रीलांस नंबर्स हैं। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द माइलस्टोन है जिसको रिवील करना है। 100,000 बंदा हो जाए तो मुझे लगता है कि घंटों की बात है बस, तो उसको वहां पे रिवील करूंगा, वो वीडियोस में आ जाएगा। जी, हु इज नेक्स्ट? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, माय क्वेश्चन